میرے قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ دنیا کمانے میں مصروف ہیں کہ کس طرح دنیا حاصل ہو جائے، کس طرح دنیا جو ہے ہمارے قبضے میں آ جائے، کس طرح جو ہے دنیا کے مال و متاع مالداری ہمارے پاس جمع ہو جائے۔ آج کل لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی غلامی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے کہ کس طرح دنیا حاصل ہو جائے، کس طرح دنیا جو ہے ہمارے پاس جو ہے دنیا کے مال و متاع جو ہے وہ جمع ہو جائے، کس طرح ہم جو ہے دنیا میں عیش و آرام کرنے والے ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں، ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا حاصل کرنے سے پہلے یہ بات اپنے دل و دماغ میں بیٹھانا ہوگا کہ جو چیز ہم دنیا سے حاصل کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم دنیا سے حاصل کر رہے ہیں اور جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے بزرگوں، دنیا حاصل کرنے سے پہلے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا لے کہ جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اور اگر اللہ کسی کو معاف کر دے تو یہ ان کا احسان ہے، لیکن میرے بزرگوں، اللہ اگر کسی کا حساب لینے پہ آ جائے تو میرے بزرگوں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بزرگوں، دنیا کمانے سے پہلے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا لے کہ جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کو حکم دیا کہ میرے لیے قبر کھدواؤ۔ وہ بادشاہ سوچنے لگا کہ میرے مرنے سے پہلے قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ میرے مرنے سے پہلے قبر میں عذاب ہو جائے، اس کے بعد میں مروں گا تو میرے قبر میں جانے کے بعد میرے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس بادشاہوں کا حکم تھا، لوگوں نے قبر کھدوایا۔ قبر کھودنے کے بعد پھر بادشاہ نے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں یہ اعلان کروایا کہ جو شخص اس قبر میں رات سو کر گزارے گا، میں اپنی حکومت اور اپنی بادشاہت میں سے آدھی حکومت اس شخص کو دے دوں گا۔ میرے بزرگوں، مرنے کے بعد تو لوگ قبر میں لوگوں کو ڈالنا پسند نہیں کرتا ہے، پھر زندہ آدمی کوئی قبر میں سونا کیسے پسند کرے گا؟ کئی ہفتے، کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ اس قبر میں رات گزارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ حضور، میں قبر میں رات گزارنے کے لیے تیار ہوں اور میں قبر میں سوؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شام ہوئی، بادشاہ نے اپنے فوج کو، پولیس کو، اپنے باڈی گارڈ سے کہا کہ جب وہ شخص قبر میں سونے کے لیے جائے گا تو تم لوگ چاروں طرف کھڑے ہو کے دیکھنا کہ وہ شخص رات میں کہیں قبر سے اٹھ کر بھاگ نہ جائے۔ چنانچہ بادشاہوں کا حکم تھا، ان کے جو ہے خادموں نے، ان کے فوج نے قبر کے چاروں طرف گھیر رکھا تھا اور وہ شخص رات میں اس قبر میں سونے کے لیے گیا۔ وہ شخص رات سو کر اس قبر میں گزار لی۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ صبح ہو گئی، اس شخص کو قبر سے بلایا جائے اور ان کو اپنی حکومت میں سے میں آدھی حکومت اس کو دینے والا ہوں۔ چنانچہ ان کے باڈی گارڈ جو تھے وہ اس شخص کو قبر کے پاس جب بلانے کے لیے گیا تو وہ شخص قبر سے اٹھا اور فوراً بھاگنے لگا اور چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے۔ بہرحال ان کے باڈی گارڈوں نے، پولیسوں نے، فوجوں نے دوڑ کر اس شخص کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس شخص کو بادشاہ کے دربار میں لے کر گیا اور انہوں نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا کہ یہ شخص قبر سے اٹھ کر بھاگنے لگا اور چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ بھائی، تم نے رات سو کر قبر میں گزاری ہے اور اب انعام لینے کی باری آئی تو تم بھاگنے لگے، ایسا کیوں؟
تو اس شخص نے کہا حضور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک گدھا ہے جس کے اوپر میں سامان کو بوجھتا ہوں اور اس سے خرید و فروخت کرتا ہوں اور اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ میں نے قبر میں سونے کے لیے اس لیے تیار ہو گیا کہ اگر میں قبر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں، اگر میں زندہ رہوں گا تو پھر آدھی حکومت ملے گی اور عیش و آرام کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا۔ لیکن میرے بزرگوں جب میں قبر میں سونے کے لیے گیا تو میرے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے، دنیا میں کون سے عمل کیے، ان کا حساب دو۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس دنیا میں صرف ایک گدھا تھا جس پہ میں سامان جو ہے سوار کر کے میں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتا تھا اور اس سے خرید و فروخت کر کے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم صرف ایک گدھے کا حساب دو، کیا تو نے اس کی پوری زندگی میں کیا تو نے اس گدھے کو کبھی کوئی تکلیف تو نہیں دیا، کبھی تو نے اس کو کیا بھوکے اور پیاسے تو اس کو نہیں رکھا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ تو نے جانور سے زیادہ ان کے اوپر سامان جو ہے بوجھ دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ بھوک میں اور پیاس کی شدت میں وہ رات اور دن گزار لی لیکن تو نے اس کی فکر نہیں کی۔ میرے بزرگوں وہ اس شخص جو ہے گدھے کا حساب دینے لگا، رات گزر گئی، انہوں نے بادشاہ سے کہا حضور میرے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، نہ رونے والا تھا، لیکن 2 فرشتے قبر میں آئے اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تو نے دنیا میں کیا کر کے آئے اس کا حساب دو، اور میرے پاس صرف ایک گدھا تھا اور پوری رات فرشتے ہم سے اس گدھے کے بارے میں سوال کرتا رہا اور مجھے مارتا رہا، ڈانٹتا رہا، پھٹکارتا رہا اور میں اس گدھے کا حساب دیتے رہا، لیکن پوری رات گزر گئی لیکن میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے پایا۔ تو میرے بزرگوں بادشاہ سلامت، جب میں ایک گدھے کا حساب پوری رات گزرنے کے بعد بھی ہم نے نہیں دے پایا، جب مجھے آدھی حکومت مل جائے گی تو کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب کون دے گا؟